اردو کو کس سازش کے تحت برصغیر پاک و ہند میں رائج کیا گیا؟ برصغیر پاک و ہند کے اندر شلوار قمیض جو کہ پاکستان کا قومی لباس ہے، یہ کس قوم اور کس علاقے کی روایت ہے؟ جناح کیپ کہاں سے ایجاد ہوئی اور برصغیر میں اس کی ہسٹری کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اردو کی اور شلوار قمیض کی۔ 11ویں صدی عیسوی سے برصغیر کے اندر مسلم حکمرانوں کا قبضہ شروع ہوا اور ان کی علاقائی زبان فارسی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد مسلمانوں کے ہاں فارسی اور عربی، اس کے بعد ہندی کو جب مکس کیا گیا تو اردو رواج شروع ہوا۔ اردو بیسیکلی لشکری زبان ہے جو کہ فارسی، اس کے ساتھ ہی ہماری عربی اور ہندی اور کچھ اس میں پشتو زبان کی آمیزش ہے۔ اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے ملتا جلتا اور اس کے نزدیک ترین ہے، جبکہ ہندی کا رسم الخط سنسکرت کے ساتھ نزدیک ترین ہے اور بدھ مت کی وہ زبان ہے۔ اردو اور ہندی بولنے میں یکساں محسوس ہوتی ہے، مگر الفاظ کے تلفظ اور رسم الخط کی وجہ سے ان دونوں میں جداگانہ حیثیت ہے۔ اردو کے رسم الخط کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو زیادہ اپنایا اور ہندو مت کے لوگ یا دوسرے دھرم کے لوگوں نے اس سے اجتناب کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کو زوال شروع ہو چکا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا برصغیر کے اندر انفلوئنس سٹارٹ ہوا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سروے میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں کے مستقل حکمران جو کہ مسلم مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اگر ہم نے اپنے یہاں کے اقدار کو طول دینا ہے تو ان لوگوں کو ان کی روایات اور ان کی ہسٹری سے دور رکھنا ہوگا۔ لہٰذا برٹش گورنمنٹ نے 1837 کے قریب ایسٹ انڈیا ایکٹ کے تھرو یہاں پر اردو کو جزوی قومی زبان یا دفتری زبان کا سٹیٹس دے دیا اور کشمیر، بنگال، دلی اور بہت سے ملحقہ ریاستوں کے اندر حکومتی زبان کا درجہ دیا گیا۔ ناظرین، بالکل جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس وقت کی تھنک ٹینک نے انہیں یہاں کے سروے میں بتایا کہ عربک اور فارسی رچ زبان ہے، جہاں پہ لٹریچر، ہسٹری کے حوالے سے بے شمار کتب، اور ان ہسٹری کی کتب اور اس لٹریچر کو ہندوستانی مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے آسان راستہ یہی تھا کہ اردو زبان کو فروغ دیا جائے، کیونکہ اردو کے اندر نہ ہی زیادہ ہسٹوریکل بکس اویلیبل تھی، نہ لٹریچر کوئی زیادہ اویلیبل تھا۔ البتہ اردو کے ہاں جو عروج تھا اس وقت وہ غزل اور شعرا کی مد میں تھا، جس میں محبوب اور عشق کی علامتیں بے شمار تھی۔ اس کی بجائے فارسی کے اندر اسلامک ہسٹری، اسلامک لٹریچر اور برصغیر کی ہسٹری کے اوپر بے پناہ کتابیں اور ذخیرہ موجود تھا۔ تو یوں جب ہم نے اردو کو رواج دیا، ہم سے مراد ایسٹ انڈیا کمپنی، تو مسلمانوں نے اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے ہندی کی بجائے اردو کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ اردو کے اندر ہمارے شعراء اس وقت غزل کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، نثر کے اعتبار سے بے پناہ ذخیرہ رکھتے تھے۔ ہم عشق و محبت کی داستانوں میں اس قدر گم ہو گئے کہ ہم اپنی اسلامی روایات سے دور ہوتے گئے۔ تقسیم پاکستان کے وقت جب دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ ہم ایک جداگانہ قوم ہے، اور یہ جو ابتدا 1837 میں زبان کی بنیاد پر کی گئی تھی وہ لسانیت کی بنا پر کر کے پاکستان کا وجود عمل میں لایا گیا۔ میں پاکستان کے وجود تو قومی نظریہ یا کسی بھی قسم کے کسی اور کنسیپٹ کے مخالف نہیں ہوں۔ میں پاکستان کے وجود کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرشمہ سمجھتا ہوں، معجزہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جیسے فرعون کو موسیٰ کے ہاں پروان دیا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ
کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک روحانی مسئلہ ہے میرا۔ بہرحال جو چیزیں فیکٹ ہے وہ ہمیں منوعین تسلیم کرنی چاہیے۔ تو اردو کی بجائے اگر ہم فارسی کو اس وقت اپنا لیتے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے ایک خاص منصوبے کے تحت دور کر دیا، تو شاید ہم زیادہ لٹریری ہوتے، ہم زیادہ عقل سوجھ بوجھ کے اعتبار سے بہتر ہوتے۔ اچھا، یہ تو تھا ہماری زبان یعنی کہ اردو، جس کو بعد میں قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اسی طرح ہماری شلوار قمیض، ہماری اچکن، ہماری واسکوٹ اور ہماری شیروانی، یہ ٹرکش اور رشین اسٹیٹ کے امپائرز کے اس وقت کے پاکستان یا بر صغیر کی آمد کے وقت جو الباس کا آپس میں کلچرل ایکسچینج تھا وہ تھی۔ بر صغیر پاک و ہند کی لوکل عوام جو کہ یہاں کے انڈین سیولائزیشن کی دور کی ہے، وہ تہمت دھوتی اور ساڑی یا تہمت ہی کا جو سیکنڈ ورژن تھا فیمیل کے ہاں، وہ ساڑی کی صورت میں تھا، جس میں بلاؤز تھے، جس میں ایک چادر تھی اور نیچے تہمت جو کہ گھٹنوں یا گھٹنوں سے نیچے ہوتی تھی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں تک تہمت اور اس کے اوپر ایک ایسی شرٹ جس کے بازو بھی نہ ہوتے تھے یا بہت کم اس کی شرٹ پہنی جاتی تھی۔ تو یہ انڈین سیولائزیشن کی پرانی مورتیوں اور ان کے مجسموں کے اندر نظر آنے والی جو شکل ہے یا ان کی تصویریں ہیں یا ان کی مورتیوں کی جو سٹائل ہے، یہ اس سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب ٹرکش یا رشین امپائرز ہماری طرف آئے تو ان کے آنے سے ہمارے ہاں شلوار قمیض کا رواج آیا۔ ایشیا آل اوور جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، اور انہی کی شلوار اور قمیض جو تھی وہ یورپ کے اندر پینٹ شرٹ اور ایشیا کے اندر جدید ہماری شلوار اور قمیض کی صورت میں رائج ہوئی، جبکہ ایشیا میں یہاں پہ ہماری اچکن شیروانی یا پھر واسکٹ ہے، اور یورپ میں اس کی جدید مثال لانگ کوٹ اور سمپل کوٹ کی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو مسلم حکمران یہاں کی رشین اسٹیٹ سے آئے تھے تو ان کا جو لباس تھا اس میں وہ چوڑی دار شلوار اور اس کے اوپر ایک کھلی شرٹ جو کہ فراق نما تھی وہ پہنتے، اس کے اوپر کیونکہ وہ سردیوں کا علاقہ تھا، اس کے اوپر وہ واسکٹ ٹائپ، لانگ شیروانی ٹائپ یا اچکن ٹائپ پہنتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سروں کے اوپر ایک ایسی ٹوپی یا پگڑی پہنتے جو سردیوں سے رشین اسٹیٹ کے حوالے سے، سردی کے حوالے سے انہیں محفوظ رکھتی۔ لیکن جب یہ گرم علاقوں میں آئے تو انہوں نے شیروانی، وہ واسکٹ، وہ اچکن اتار دی، شلوار اور قمیض اپنائی رکھی، اور یوں یہاں کے حکمرانوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، چوڑی دار پاجامہ اور اس کے اوپر فراق ٹائپ شرٹ پہنا کرتے تھے، جو کہ پیورلی انہی کے رسم الرواج تھا، اور یوں چلتے چلتے یہ ہمارے ہاں شلوار قمیض اور ہمارا قومی ڈریس بن گیا۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو جناح کیپ ہے، یہ کرکلی کہلاتی ہے۔ بیسیکلی کرکلی بھیڑ کی ایک نسل ہے جو کہ بخارا کے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور اس بلیک کلر کی بھیڑ کی اون سے یہ بنائی جانے والی ٹوپی ہمارے ہاں اب ایز اے قومی نشان ہے، جسے جناح کیپ کہا جاتا ہے۔ اردو زبان افغانستان، پاکستان، مڈل ایسٹ اور یورپ کے بہت سے علاقوں میں جو ہندوستان سے مائیگریٹ کر گئے ہوئے ہیں وہاں ان کے ہاں بولی جاتی ہے، جبکہ جناح کیپ افریقہ، ایشیا، یورپ، رشیا کے اوپر ان تمام علاقوں میں جزوی طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض اور جناح کیپ ہے۔ ہم ایک کمپلیکس زدہ قوم ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر ہم اس کو پچھلے 77 سال سے دفتری زبان کا درجہ نہیں دے سکتے۔
ہم نے ہمیشہ غیروں کو دیکھ کر ان کی کاپی کرنا شروع کی۔ نہ ہم لباس کے اعتبار سے اپنے قومی لباس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں پہن کر، اور نہ ہی زبان کو۔ جس وقت فارسی مسلمانوں کے ہاں رواج تھا، اس وقت بھی ہم نے اس وقت کے عمرا کو دیکھتے ہوئے جو کہ فارسی سے یہاں پر آئے تھے، انہوں نے یہاں کے عوام سے بولنے کے لیے اردو کو رائج کیا، اور یوں پبلکلی ہم اردو کی طرف، پھر اردو سے جب برٹش گورنمنٹ آئی ہم انگلش کی طرف چلے گئے، لیکن ہم کسی بھی صورت پہ اپنی علاقائی یا اپنی مادری زبان پر قائم نہیں رہ پائے۔ اگر اردو ہم نے اپنی قومی زبان تسلیم کر لیا ہے تو اس میں بولنے، لکھنے، پڑھنے اور دفتری زبان کو رائج کرنے میں ہماری ہی بہتری ہوگی۔ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔